پنڈ والے ہو، یہ حدیث دستی ہے کہ جنت نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں ملنی۔ جنت کدے دروازے تو لبنی ہے؟ بولو بولو، نبی علیہ السلام دے دروازے۔ کسے امام، کسے مولوی، کسے پیر دے دروازے تو جنت نہیں ملنی۔ ہن شرط کی من اتانی دخل الجنہ، جنت انہوں ہی ملے گی جنہیں میری اطاعت کی تھی، جنہیں پیغمبر دی اتباع کی تھی، نبی دے پیچھے چلے ہیں۔ دنیا دیا ساریاں پک ڈنڈیاں، سڑکاں، دروازے، جاتاں، جماعتاں چھڑ کے صرف پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کرے گا، آقا فرماتے ہیں قیامت میں ڈائریکٹ جنت داخل ہو جائے گا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ دنیا دیا جنیاں عبادات نے نا، جس عبادت تے پیغمبر دی مور ہوئے گی، وہ عمل ہی اللہ دی عدالت قابل قبول ہوئے گا۔ تے دین اوہی ہے جو پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا تے آپ دی زبان نبوت چوں نکلیا، باقی سب ندین ہے۔ ہن ذرا غور کرو نا، ہر بندہ کہندا ہے کہ اے وی گل دین ہے، اے وی بات دین ہے، میرے مولوی دی بات دین ہے، میرے پیر دی بات دین نہیں۔ دین وہی ہے جو آسمان تو جبریل لے کے آیا اور پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، بما نزل علی محمد وہو الحق، حق وہی ہے جڑا آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، سچ وہی ہے، حق وہی ہے جڑا آپ دی زبان نبوت چوں نکلیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کہہ دو رحمت اللہ علیہ، وہ واجب الادب واجب الاحترام نے۔ حضرت امام صاحب دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے۔ کون کہندا ہے کہ اسی امامہ دا ادب نہیں کر دے؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ دی جتی میرے سر دی پگ گئے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے، امام شافعی رحمہ اللہ انہاں دی جتی میرے سر دی پگ گئے۔ لیکن یاد رکھیے یہ تمام امام واجب الادب واجب الاحترام نے، زمین دی دھرتی تے واجب الاطاعت کوئی ذات ہے، وہ صرف میرے محمد دی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ تو سا کہنا نبی دی ذات کیوں واجب الاطاعت، یہ کیوں نہیں؟ بھئی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بول دینے اپنی مرضی نال، جڑا اپنی مرضی نہ بولے ہو دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے تو اچھی بولو صحیح بھی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام محمد ابن حنبل رحمہ اللہ، آج دا پیر بول دے اپنی مرضی نہ، جڑا اپنی مرضی نہ بولے ہو دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ پیغمبر دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے کہ میرا محبوب بول دے رب دی مرضی نہ، جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے ہو دی کوئی بات بھی غلط۔ اس واسطے پیغمبر دی اتباع کرنی ہے، نبی دے آنکھیں لگنا ہے، پیغمبر دے پیچھے چلنا ہے۔ دین وہی ہے جو آپ دی زبان نبوت جو حق کے سچ۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک اونٹ دا سودا ہو گیا، نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا بھی چل آج تینوں میں پیسے دینا۔ یہ کیوں کیا کہ میرے نہ کہا رہا میں تینوں پیسے دینا؟ پیغمبر نے پوری زندگی اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی۔ گل دھیان نہ سنو، گوڈے چھڑ دیو، گوڈے چھوڑے چھڑو ککھ نہیں ہوندا کہ پاسے ٹر جاندے بعد دے دیاں گا۔ پوری زندگی اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی، ہاں تے دو سجے کھبے کئی تھے ستھن نو بھی لائی ہوندی ہے۔ بول دے نبی علیہ السلام فرماندے نے چلا یہودی نو کیا چلا تینوں پیسے دینا۔ یہودی نال جا رہے ہیں، راہ جو ایک بندہ ملیا آندا کنے دا اونٹ ویچے؟ آندا اینے دا ویچے۔ وہ اگے ہو کے کہندا ہے ڈبل پیسے للی سودے تو مکر جا۔ وہ یہودی سی، وہ تے پیراں تے مکر گیا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کی ہوئے؟ آندا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا، میرا تھوڑا سودا نہیں ہویا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اگر سودا نہیں ہویا تو میرا لین کی جا رہے ہیں؟ اے پیسے کادے اڑ دے، سودا نہیں ہویا پیسے کیوں لین؟ آندا جی یا تینوں پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے، میں کہنا میرا تیرا سودا نہیں ہویا۔
اللہ ہوں مکر گیا پیر یہودیاں دا جی گواہ پیش کرو اگر گواہی کوئی دیندا ہے تو میں تھوڑے کو پیسے لے لینا اگر گواہ کوئی نہیں تو میرا تھوڑا سودا کوئی نہیں انہوں یہ سی کہ تیسرا بندہ تو ہے ہی کوئی نہیں جنہیں گواہی دینی ہے یا نبی محمد دی ذات سی یا میں پر انہوں نبی دے پروانے تے دیوانیاں دا نہیں پتا یہ گل بازار چ ہو رہی ہے تے نبی دے ایک صحابی نے وہ کولوں گزر رہے کی نا سی انہاں دا حضرت خزیمہ قید رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابر ہے جدو یہودی کہہ رہے ہیں گواہ پیش کر خزیمہ کولوں دی ننگے آواز کان چ پئی اگوں واپس آئے نبی علیہ السلام نے نہیں کہا تھوڑی سودا ہویا کہ نہیں یہ گل جڑی کرنا آقا نو مخاطب انہوں ڈائریکٹ یہودی نو کہا دس وئی کتھے گواہی دینی ہے کیڑی پرچ کیڑی عدالت کیڑے چوک میں گواہی دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا تو جھوٹا ہے میرا نبی سچ ہے سبحان اللہ وہ یہودی ویندا رہ گیا بھی یہ کی بن گیا پیسے لے چلا گیا نبی علیہ السلام نے خزیمہ نو کندھے تو پھڑیا فرمان لگے خزیمہ سودا کر دیا ویکھے اللہ رسول نہیں میرے کو تصدیق کی تھی یا فرمایا نہیں تو پھر ایڈی وڈی گواہی ایویں دے چھڑی حضرت خزیمہ کو کی آندے نے گل سن ڈالی اللہ دے رسول تسی فرمایا کہ اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھے تو سمجھ نہیں ہوندی پھر تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھے اسی تے محبوب جی رب نو بھی رب منے ہیں بغیر ویکھن تو تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منے ہیں تسی فرمایا قبراں چ جانا ہے ہاں کیا جانا ہے تسی فرمایا عذاب ہونا ہے ہاں کیا ہونا ہے تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے ہاں کیا اٹھائے جانا ہے تسی فرمایا میدان محشر بپا ہونا ہے کیا ہے ہونا ہے تسی فرمایا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے ہاں کیا ہے نہ جنت ویکھی نہ جہنم ویکھی نہ میدان محشر ویکھیا نہ قبراں چ اٹھدے ویکھے نہ قبراں پورا اسلام تے دین منیا سونے تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا ایتھے بھی سودا کر دیا میں تھانوں ویکھیا نہیں لیکن میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ میرے بھائی اے ہے عقیدہ او دے پیچھے لگنا ہے جدی ہر گل پاکے سچے لا شک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی دی ہر گل لے دینے صحابہ نے کہا ہر گل نہ لیا کر بعد ویلے آقا غصے چ ہوندے کوئی ایسی گل بھی نکل آندی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا بند کر دیتا فرمایا عبداللہ لکھدا نہیں اللہ رسول صحابہ نے کہا سی ساتھیاں کہ ہر گل ہی تو لکھی جانا ہے بعد ویلے آقا غصے چ ہوندے کوئی ایسی فرمایا اکتب یا عبداللہ لکھ میں غصے چوواں خوشی چوواں محمد دی زبان چو جدوں بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے سچ نکلدا ہے پاک نکلدا ہے لا شک نکلدا ہے اس واسطے او دی ہر بات دین ہے اچھی بولو او دی ہر بات او دی ہر ادا دین ہے او دی زندگی دی ایک ایک جڑی ادا ہے نا او دین اور او دین جڑا آپ تے اترے ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں ہون کوئی مولوی یا پیر صاحب یا امام صاحب اسی جتیاں چکاں گے لیکن وہ کہے میری گل دین ہے ہاں دین مننا گے اگر تیری بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہوئے گی میں دین منن واسطے تیار اگر تیری بات پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نہیں پاویں کسے بڑے پیر دی بھی بات ہوئے ہی دین منن واسطے تیار یہ دی مثال بھی للو صحیح مسلم ہے کتاب الایمان ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے صحابہ دا جم گھٹائے مسجد نبوی فولے باروں ایک بندہ ہوندہ ہے انہیں چٹے رنگ دے کپڑے پائے نے صحابہ نو پھلانگ دا ہویا میرے نبی کو آکے دو زانو ہو کے بہ گیا ہے جویں اتحیات دی حالت بندہ بیٹھا ہوندہ ہے تے نبی علیہ السلام نو کہیں دے یہ دے جسم تے کوئی سفر دے اثرات نہیں
آندہ جی اسلام کی ہے، میرے نبی نے اسلام دسیا ہے، آندہ صدقتا، پھر دوجا سوال کردہ ہے ایمان کی ہے، میرے پیغمبر نے ایمان دے بارے چ دسیا ہے، پھر آندہ صدقتا، پھر تیسرا سوال کردہ ہے احسان کی ہے، نبی نے احسان دے بارے ہی دسیا ہے، پھر آندہ صدقتا۔ صحابہ آندے نے اسی پریشان ہو گئے، یہ جرا بندہ آیا ہے، یہ کوئی دیہاتی ہے، عجیب گل ہے، سوال بھی آپ کردہ ہے تے یہ تصدیق بھی آپ کردہ ہے، یہ دا مطلب ہے سوال کرنے والا عام بندہ نہیں، یہ خود بھی جاندہ ہے۔ چوتھا سوال کردہ ہے، آندہ جی گل دسو قیامت کدوں آئے گی؟ آقا فرماندے نے سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تے جدے کولوں سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی ہے۔ پنجواں سوال کردہ ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے؟ آپ نے دسیاں نے آندہ صدقتا، اٹھ کے چلا جاندہ ہے، باہر مسجد نبوی دے گیٹ دے قریب پہنچ دا ہے، آقا فرماندے نے صحابہ نو، نبی علیہ السلام آندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ، یہ سائل گیٹ کراس کردہ ہے تے اگوں غائب ہو جاندہ ہے۔ صحابہ نے سجے پاسے کھبے ویکھیا ہے، یہ بندہ نظر نہیں آؤندا، ایویں لگدا ہے جویں نو کوئی چیز اٹھا کے لے گئی ہے۔ صحابہ نو آقا علیہ السلام صحابہ آندے نے محبوب جی جدے پیچھے تساں بھیجے ہے، اس طرح انہیں گیٹ کراس کیتا ہے تے اگوں غائب ہو گیا ہے۔ آقا فرماندے نے جان دے کون سی؟ اللہ دے رسول نہیں، فرمایا ذاکا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل سی تھوڑے کل آیا ہے، یہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ان گل توجہ نہ سنیا جے، جبریل وہی لے کے آؤندا ہے کہ دی مرضی نال؟ بولو بولو، جبریل آیا ہے اللہ دی مرضی نہ آیا ہے۔ یہ تھے گل ایک اور بھی سن لو، ہن قیامت آ جائے گی، جبریل نے آسمان تو وہی لے کے نہیں آنا، بولو آنا ہے؟ آمینہ دلال دنیا تو چلے گئے نے، ہن قیامت آ سکتی ہے، جبریل وہی لے کے نہیں آ سکتا۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ذرا غور کیجئے، صحابہ دا مجمع آیا، جبریل بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا بھی مسجد نبوی دے وچے، آیا بھی عربی بول دا، انہوں پنجابی نہیں ہوندی، تے اے وہی لے کے آیا ہے، تے وہی آسمان تو لے کے آیا، انہوں چاہیے دا سی نا ایتھے کھلو کے میرے نبی دے کول وہی ڈائریکٹی بیان کر دیندہ، پھر بار بار اللہ دے رسول دے کولوں سوال کیوں کر دارے ہے؟ اسلام کی ہے، ایمان کی ہے، پوچھئے علماء کرام سے، پوچھئے مفتیان نظام سے، جڑے اندر فلانے پیر دی بات دین ہے، فلانے امام دی بات دین ہے، فلانے مفتی دی گل دین ہے۔ جبریل نے ڈائریکٹ کیوں نہیں وہی بیان کی تھی؟ جبریل دا عقیدہ ہے پاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر میں وہی ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی، جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ اور جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مولوی مفتی امام پیر دی بات دین کیویں مننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ دین ہوئی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہوئے، اور وہ دین آج تو 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے مکمل ہو گئی۔ تو سا کہنا کتھے میدان عرفات 10 ہجری 9 ذوالحج جمعہ دا دینے تے آسمان تو آقا اونٹنی تے چڑھ کے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے، سامنے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے تے آسمان تو جبریل آئے،
فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دے دن میرے پیارے محبوب اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ جدوں یہ آیت نازل ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دی طرف انگل اٹھا لیندے نے تے فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ۔ تے چوتھی دفعہ صحابہ نو کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ، اللہ تیریاں گواہیاں کا دیاں نے جیویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں مینوا ان اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے۔ میں محمد نے اللہ جی نہ وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے، میں اوویں دین پہنچا دیتا ہے۔ ہن بڑے بڑے سمجھدار آئے ہو جدے سینے تے پورا دین اترے ہے، رب نے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت تے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی؟ بولو بھی ہن کی بول دے نہیں یار، کیویں دے چھڑی؟ جدروں مرضی وعدہ کرو بھائی نہیں، دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چوں نکلے۔ مائدہ دودھ چونے ہیں نا او دے اندر ڈیم دا پانی پاؤ خالص رہندا ہے؟ بولو تے صحیح، تسی تے انج چوپو جویں روز پاندے ہو، بولو ایتھے تے بولو نا پاویں سویرے پا لیا۔ کسے چشمے دا پاؤ پھر خالص نہیں، چشمے دا پانی تے صاف، بولو پا لئیے تے خالص، چلو ڈیو مرینڈا پالو پھر خالص نہیں، چلو اس طرح کرو زمزم پالو پھر بھی نہیں خالص۔ ایدہ مطلب ہے ملاوٹ یہ پاویں جنی بھی پکیزہ ہوئے، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجد تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کامنی بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ سنیا جے، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا بہار پیدا ہو جائے، اونچی کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں اربوں خربوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو اگر تسی دنیا تے آخرت دی کامیابی چاہندے ہو تے پھر فرمایا اگر تسی قیامت نو جنت دی چابی چاہندے ہو، اگر تسی حوض کوثر دا جام چاہندے ہو، جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام چاہندے ہو، او دی شرط کیے فتابعونی یحببکم اللہ، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو، نبی دے آنکھیں لگ کے، نبی دے پیچھے چل کے، نبی دی اتباع اور اطاعت کر کے جدو میرے دروازے تے آؤ گے، اللہ دن میں دو انعام دیاں گا۔ پہلی گل لے وے میں تھوانو اپنا محبوب بنا لواں گا، تے دوجی گل لے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ دن میرے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دا کہنا من کے میرے دروازے تے آئیں گا، میں تیری زندگی دے گناہاں دی خلاصت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا انگلش تے ہوندی جے نا نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا اس واسطے کدے آنکھیں لگنا ہے بولو 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 نبی دی گل مننی ہے آقا دے اگر نبی دے آنکھیں نبی دی بیوی نہیں لگ دی وہ جنت بولو بولو جنت نہیں جائے گی تو سا کہنا ہے دلیل دیو قرآن اے دو کراندہ تذکرہ رب کر رہے ہیں نبی نوح لوط علیہ السلام دیاں دو کراندہ تذکرہ ہے قرآن کتے کہہ رہے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین بیویاں نبی دیاں نے کھاندیاں نبیاں دے گھر چوں نے غور کریا جے ہنڈاندیاں نبیاں دا نے اولاد نبیاں دی جم دیاں نے جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے ہون کی آندہ ہے فلانے پیر دے ٹھوٹے دا جھوٹا پانی پی لو بخشے جاؤ گے میں کہتے نبیاں دا جھوٹ کم نہیں کرتا تو بابے دی گل کرنے ہیں بول دے نہیں بیویاں نبی دیاں نے کھاندیاں نبیاں دے کارچوں نے تے اولاد نبیاں دی جم دیاں نے جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے لیکن نبیاں دے آنکھیں نہیں لگیاں نبیاں دا کہنا نہیں منیا نبیاں دے پیچھے نہیں چلیاں قرآن کی اندر قیل ادخل النار مع الداخلین یہ دوویں جہنم چے جان گیاں انہاں نو قیامت نو نبی بھی چھڑا نہیں سکن گے اس تو اگلی آیت بیوی فرعون دیئے موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھ لیا فرعون آندہ نہیں آسیہ تینوں کی نیر وج گیا اے وے کوٹھیاں نہیں اے بنگلے نے اے چہل پہلے اے نوکر چاکر نے تے آسیہ آندیے وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں ہوندی انہیں ننگیاں کر دیتے بی بی آسیہ دے جسم چکل ٹھوک دیتے نے تے عرشاں والتے آنے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ آندیاں نے عرشاں والے اڑتے اخیر ہو گئی ہے